سیشن 33 جادو، شیطانی عملیات اور جنات وغیرہ کا اثر۔ بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، میرے سینے کو کھول دے، میرے کاموں کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ بھائی اور بہنوں، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی برائی، سب سے زیادہ بڑا گناہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر سودی کاروبار ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پر کالا جادو، شیطانی عملیات اور جنات ہیں۔ شرک کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں ہر دوسرے صفحے پر اللہ نے شرک سے منع فرمایا ہے، اور احادیث کے مطابق صرف اس وقت یہ گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ شرک کا، اگر انسان اپنی زندگی میں ہی شرک سے توبہ کر لے اور پھر کبھی اس میں ملوث نہ ہو۔ سود نے اس دنیا میں انسان کو تباہی اور بربادی تباہ اور برباد کیا ہوا ہے۔ میں سیشن 22 اور 23 میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں کالا جادو، شیطانی عملیات اور جنات کے سلسلے میں کچھ ضروری معلومات کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں اور دونوں ہی اہم۔ اول کہ جادو، شیطانی عملیات، جنات وغیرہ ہیں یا کوئی اور بیماری ہے، کیسے پتہ چلے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر جادو، جنات وغیرہ ہیں تو اس کا اتارا کہاں اور کس سے کروایا جائے؟ آج میں انشاءاللہ ان دونوں مسئلوں کا حل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے وہ طریقہ عرض کروں گا جس سے بالکل یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مرد یا عورت کو جادو، عملیات، جنات وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اس شخص کی قمیض ہو جو کم سے کم اس نے 6 گھنٹوں سے پہنی ہوئی ہو، مرد ہو یا عورت، کہ وہ قمیض اس نے کم سے کم 6 گھنٹوں سے پہنی ہوئی ہو۔ وہ دوسری قمیض پہن کر یہ قمیض آپ کو دے دے اور اس کے تمام بٹن وغیرہ بند کر لیں۔ یہ میں نے رکھا ہے قمیض، اور اس کے تمام بٹن وغیرہ بند کر لیں۔ اچھا، اب اس قمیض کو لمبائی میں دوہرا کر لیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دونوں حصے، اگلا پچھلا، ایک دوسرے کے اوپر مل جائیں، اور بل آپ کی طرف ہو اور سائڈیں پرلی طرف، اس طریقے سے۔ اس کو بالکل برابر کر لیں، دونوں حصے اگلا اور پچھلا بالکل مل جائیں اور بالکل ان کو برابر کر لیں۔ اور شاید یہ میں عرض کرنا بھول گیا ہوں کہ اس کے تمام بٹن بند کر لیں، تمام قمیض کے بٹن پہلے سے بند ہونے چاہیے، اور ان کو برابر کر لیں۔ اوپر والا اور نیچے والا حصہ یہاں پر یوں ملا دیں ان کو۔ یہ اس سے برابر نہیں ہوا، لیکن صحیح طریقے سے اس کو برابر کر لیں۔ اچھا، اب اس قمیض کی لمبائی میں دوہرا کر لیں، جیسے میں نے لمبائی میں دوہرا کر لیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر مل جائیں۔ یہ نیچے والا حصہ اور قمیض کا اوپر والا حصہ دونوں ایک دوسرے سے برابر کے مل جائیں۔ اچھا،
اور بل جیسے میں نے کہا کہ بل آپ کی طرف ہو، کھلا ہوا ایسا پرلی طرف ہو۔ اب اس کی لمبائی ماپیں بالشتوں سے، اگر آخری حصہ ایک بالش سے کم ہو تو انگلیاں چوڑائی میں رکھتے ہوئے دیکھ لیں کہ کتنی انگلیاں بنتی ہیں۔ اس طریقے سے شروع یہاں سے کریں جہاں اگلا کالر ختم ہوتا ہے، جہاں اگلا اور پہلا حصہ، اگلا اور پچھلا حصہ ملتے ہیں، وہاں سے شروع کریں۔ یہ خالی جگہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب بالش میں گننا شروع کریں جہاں اگلا اور پچھلا حصہ دونوں ملتے ہیں۔ 1 2 3 4 اور یہ 4 اور یہ تقریباً 2 انگلیاں آ گئیں، 4 اور 2 6 انگلیاں، تو 4 بالشت 6 انگلیاں اس کی لمبائی ہوئی، 4 بالشت 6 انگلیاں اس کی لمبائی ہوئی۔ اچھا، اب اس قمیض کو ساڑی کی طرح بل دیں اور اس کی اکٹھی جگہ پر مندرجہ ذیل پڑھیں اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دم کرتے جائیں۔ اب اس کو ساڑی کی طرح بل دیں، یہ ایسے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اس کے بعد دوسرے نمبر سورہ الصفات 23واں پارہ ہے، سورہ الصفات 23واں پارہ کی پہلی 11 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ نمبر 72 سورہ جن 29ویں پارے میں ہے، بسم اللہ کے ساتھ اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں۔ یہ تینوں پڑھنے کے بعد اس لپٹی ہوئی قمیض پر 3 بار مرتبہ دم کر دیں۔ دم کر دیں۔ پھر آخر میں اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر ایک اور دم کر دیں۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ایک مرتبہ دم کر دیا۔ ہاں جی، اچھا، اس کے بعد آخر میں دونوں آخری صورتیں فلق اور ناس ایک بار پڑھ کر ایک بار دم کر دیں۔ پھر قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ بالناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو پہلی مرتبہ آپ نے 3 دفعہ دم کیا تھا، دوسری دفعہ 1 دفعہ اخلاص پڑھ کے، اور آخری صورتیں تیسری دفعہ بھی 1 دفعہ آپ نے دم کر دیا۔ اچھا، اب پکڑ کر کھول دیں، اب اس قمیض کو پکڑ کر کھول دیں جیسے پہلے کھلی ہوئی تھی۔ یہ اس طریقے سے اس قمیض کو کھول دیں، اور اب اس قمیض کو دوبارہ اسی طریقے سے ماپیں جیسے پہلے کیا تھا، کالر کا حصہ چھوڑ کر جہاں اگلا اور پچھلا حصہ دونوں ملتے ہیں وہاں انگلی رکھتے ہوئے 1 2 3 4 اور 4 اور یہ 4 اور 4 یہ 8 انگلیاں ہو گئیں، 4 بالشت ہو گئیں اور 8 انگلیاں ہو گئیں۔ اب پہلے 4 بالشت اور 6 انگلیاں تھیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ 4 بالشت اور 8 انگلیاں ہو گئی، یعنی قمیض 2 انگلیاں لمبی ہو گئی ہے۔ تو اگر قمیض چھوٹی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنات کے اثرات ہیں۔ اگر 4 بالشت 6 انگلیاں تھیں اور چھوٹی ہو گئی، 4 بالشت ہو گئی یا اس سے بھی کم ہو گئی، تو اس کا مطلب جنات کے اثرات ہیں۔ اچھا، قمیض میں پہلے چھوٹے، اور اگر قمیض 2 یا 3 4 انگلیاں لمبی ہو گئی ہے، جیسے کہ ابھی تھا پہلے 6 انگلیاں تھیں، ابھی 4 بالشت اور 6 انگلیاں تھیں، ابھی 4 بالشت اور 8 انگلیاں ہو گئی ہیں، اس کا مطلب قمیض 2 انچ لمبی ہو گئی ہے، 2 انگلیاں لمبی ہو گئی ہیں۔ یہ 2 انگلیاں بھی ہو سکتی ہیں، 3 انگلیاں بھی لمبی بھی ہو سکتی ہیں، اور 4 انگلیاں بھی لمبی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جس شخص کی یہ قمیض ہے اس کے اوپر شیطانی عملیات وغیرہ، جادو وغیرہ کیے گئے ہیں۔ اچھا،
اور اگر قمیض اتنی ہی رہے، نہ چھوٹی ہوئی ہو نہ قدرے بڑی ہوئی ہو، یہ اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ اس مرد یا عورت پر کوئی جادو وغیرہ عملیات وغیرہ نہیں ہیں، اور اگر کوئی مسائل مشکل پریشانی جسمانی اس کو ہے تو وہ پھر اپنی بیماری کا علاج کرے۔ اگر قمیض اتنی ہی رہتی ہے، نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جادو عملیات شیطانی اثرات وغیرہ نہیں ہیں، کوئی بیماری ہے جس کا اس شخص کو، عورت مرد کو علاج کروانا چاہیے۔ اب آخر میں، یہاں تک تھا چیک کرنے کا طریقہ، اب آخر میں عملیات، جادو، جنات وغیرہ کا اتارنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اول آخر تین بار چھوٹا درود شریف، اول آخر تین بار چھوٹا درود شریف، اور اس کے درمیان میں سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ پارہ 16 پارے کی آیت نمبر 68 اور 69، اس کی آیت نمبر صرف 2 آیات 68 اور 69 کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ اچھا، قلنا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، یہ ہے 68 69 نمبر آیات، اور اس کا ترجمہ بھی ایسے کر دیتا ہوں، صرف معلوم۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین رکھو، تم سر بلند رہو گے، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو، ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس میں سب کو نگل جائے گی، ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کی ختم ہو جائے گی، جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آیات، دونوں آیات روزانہ 41 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اچھا، آخر میں عرض کروں گا کہ اچھا تو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ پڑھتے رہیں گے پھر دوبارہ قمیض چیک کر لیجئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اثرات ہیں یا ابھی تک ہیں یا ختم ہو گئے، تو ہوں تو پھر جاری رکھیے پڑھنا۔ آخر میں عرض کروں گا کہ جادو، عملیات، جنت وغیرہ کا یہ طریقہ مجھے 25 سالوں سے اس طریقے کا تجربہ ہے، 25 سالوں سے اس طریقے کا تجربہ ہے، الحمدللہ کبھی غلطی نہیں ہوئی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے، اور ایک بات یاد آ گئی کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا کافر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جادو کرنے والا اور کروانے والا کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آج یہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔